وردوا هذا العبد الى المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میدان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں۔ اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نہ جب تک کٹمروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قلبی محبت کا ہونا یہ ہر مومن کی صفت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اولاد سے، تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت آئے گی۔ ان میں سے ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام جہان سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال عمر اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفسی التی بین جنبی، کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اب تجھے ایمان کا کامل رتبہ نصیب ہو گیا۔ طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کریں کہ وہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو اس پر ملے گا کیا؟ حدیث مبارکہ ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متی الساعة، ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ کوشچن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال، اس نے جواب میں عرض کیا، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی، ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا،
انت مع من احببتا، تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نکلی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، آپ مجھے میرے اہل خانہ سے، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ، اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَجِيءَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے۔ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رَفَعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچا ہوگا، اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا، اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت تھی۔ آج تو حور و قصور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ تو بہت بڑا اجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ اب اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا، اکرام کرے گا، ادب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کأنما علی رؤوسہم الطیر، کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گرد اس طرح با ادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا۔ قال ابو ابراہیم، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجب علی کل مؤمن، ہر مومن پر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو، ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویأخذ فی حیبتہ واجلالہ، کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو، کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ چنانچہ مطلب کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، وہ اپنی باندی کو کہتے کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ ہم فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے سے وطن فرماتے، عطر لگاتے، پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا، امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے نقل فرما دے۔ ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی ذی شان ہستی کی بات یہ آگے بیان کر رہے۔
سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کے آخری وقت تھا، کسی نے حدیث کی بات پوچھ لی، اس وقت میں جبکہ جان کنی کا عالم ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت میں بھی حدیث مبارکہ کا چونکہ تذکرہ آیا، وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے حدیث بیان کی، اور آخری لفظ جب نکلا تو نیچے گرے اور روح قبض ہو گئی۔ آخری لمحے میں بھی حدیث مبارکہ کا ایسا ادب تھا۔ چنانچہ وہ لوگ جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے سامنے اگر حدیث مبارکہ کا درس ہو، تلاوت ہو، تو ہمیں چاہیے اسی طرح ادب سے بیٹھیں جس طرح کے صحابہ رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے۔ ان سے اگر چلتے ہوئے کوئی حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کی شان ہے کہ انسان سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس بات کو نقل کرے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بچھو نے انہیں کئی مرتبہ ڈنگ لگایا، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا مگر انہوں نے مجلس برخاست نہیں کی، حدیث مبارکہ کو درمیان میں نہیں چھوڑا، پورا مکمل کیا۔ لوگ حیران تھے کہ بچھو کے ڈنگ لگانے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کو برداشت کر لیا مگر حدیث مبارکہ کے ادب میں فرق نہ آنے۔ اس ادب کا یہ انعام ملا کہ امام مالک رحمت اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی حدیث مبارکہ کی خدمت کی زندگی میں ایک رات کے سوا باقی ہر رات ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ ہم نے اپنے قریبی احباب میں دیکھا ہے کہ جن دوستوں کو حدیث مبارکہ کے ساتھ بہت محبت شغف ہے، اس علم کے ساتھ، اکثر و بیشتر ان کو ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ اور جو بچے دور حدیث میں ہو، وہ اگر دورے کا سال تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر ادب کے ساتھ گزاریں تو عمومی طور پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال میں دیدار ضرور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بڑے ہنسمکھ تھے، خوش طبعی بھی کر لیتے تھے۔ جب ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ آتا تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے خون کو نچوڑ لیا۔ کسی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ حدیث پاک کا ادب کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سید القراء محمد بن منقدر کو دیکھا کہ ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تھا، وہ اتنا روتے تھے کہ ہمیں ان کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آنے لگ جاتا تھا۔ دوسرا تقاضا محبت کا، عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان تقدم نہ کرے اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ اس کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، ہم تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ آج بھی یہ ادب اپنی جگہ موجود۔ آپ جائیں مواضع شریف پر تو اس وقت یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کسی معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی مرضی کو مقدم کر دینا، اس کو تقدم کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر تو حدیث کا اتنا احترام فرماتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے کسی فتویٰ کے مقابلے میں کسی شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو اس کو چاہیے میرے قول کو چھوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے۔ تیسرا تقاضا، اعدام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من المکہ والمدینہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو ایک مرتبہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا بھی کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ تو
اگر دنیا کے مجنون ایسے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمیں ان شہروں سے محبت، ان چیزوں سے محبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہیں یا جن کا کسی بھی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ کان مالک لا یرکب بالمدینہ دابۃ وکان یقول استحیی من اللہ ان اطع تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر الداب۔ مجھے زیب نہیں دیتا کہ مدینے کے جن رستوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں، امام مالک اپنی سواری کے سموں سے اس جگہ کو پامال کرے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار بھی نہیں ہوا کرتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو بئر علی مدینہ طیبہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہیں پر ہی جوتے اتار دیے۔ کسی نے کہا کہ حضرت سنگلاخ زمین ہے اور آپ کا جسم نازک ہے تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا زخموں کی تکلیف برداشت کر لوں گا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین پر جوتوں کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر ایک کمان دکھائی اور یہ کہا کہ یہ کمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہی ہے۔ قال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علی طہارت منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ، کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے، میں نے اس کے بعد اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ چوتھا تقاضا حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ کرام سے انسان محبت کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ تو صحابہ رضوان سے اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ من احب شیئا احب من یحب، بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم، کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ انس لانو روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بہ، کہ جیسے آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر روٹی بے ذائقہ ہوتی ہے، میرے صحابہ کی محبت نمک کی مانند ہے، ان کے بغیر انسان کا ایمان بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اس کو چاہیے کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے۔ ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، اور جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت نہ کرے اس کو چاہیے حوض کوثر پر میرے سامنے ہی نہ آئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساسا، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ، اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت کا کرنا ہے۔ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر لانو سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر لانو سے محبت کی اس کے اوپر راستہ واضح ہو گیا۔ ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان لانو سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے نور پا لیا۔ ومن احب علی، اور جس نے علی لانو سے محبت کی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص صحابہ عنہم کی خوب تعریف کرے فقد بری من النفاق، وہ شخص نفاق سے بری ہو گیا۔
5واں تقاضا الاقتداء بہ، کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت یہ کہ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تأصل الہ وانت تدعم حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت کرتا، اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اطاعت کرنے میں اتنے کامل تھے، انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ سواری کھڑی کی، سواری سے نیچے اترے اور قریب درختوں کی جگہ تھی، وہاں پر گئے اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے واپس آئے اور سفر شروع کر دیا۔ تو جو رفقائے سفر تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر حاجت نہیں تھی تو آپ خود بھی رکے، ہمارا بھی وقت لگوایا؟ تو فرمایا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں آ کر بیٹھے، اگرچہ ضرورت نہیں تھی، میرا جی چاہا میں وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا والہانہ محبت تھی ان کے دل۔ چنانچہ ایک صحابی کے حالات سے زندگی میں لکھا ہے کہ وہ افریقن ملک کے تھے تو ان کے بال عام طور پر کرلی ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالتے تھے درمیان میں سے۔ تو ایک دن آگ سینک رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اور ان کے پاس لوہے کی کوئی راڈ تھی جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم گرم انہوں نے یہاں پھیر دی تو سر کی جلد جلی، زخم بن گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، ہم اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی؟ تو کہنے لگے کہ میری تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب دیکھنے سے میرے سر کے درمیان مانگ نظر آئے گی، مجھے اپنے آقا سے مشابہت حاصل ہو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران فتح ہونے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو دسترخوان پہ لقمہ گرا اور انہوں نے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ کیا عاشقانہ جواب دیا، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کی خاطر کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سنت کی کیا عظمت ہوا کرتی، بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی۔ چنانچہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے، مسجد نبوی کا صحن جب بارش ہوتی تو پانی اس میں بھر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس لانوں کا گھر قریب تھا اور ان کی چھت کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں آتا تھا، تو سارا پانی مسجد کے صحن میں آنے سے کیچڑ ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانوں نے جب دیکھا کہ بھئی سب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان اٹھا لینے چاہیے، شریعت کا اصول ہے۔ اب جب ابن عباس لانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن کعب لانوں کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ابن کعب لانوں نے بلا لیا، آپ اندازہ لگائیے امیر المومنین بھی وہیں کھڑے ہیں اور ابن عباس لانوں بھی وہاں کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا بات؟ عمر لانوں نے بتایا کہ جی اس طرح لوگوں کے عمومی فائدے کی خاطر میں نے اس بات کا حکم دیا، چونکہ میں ذمہ دار ہوں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا۔ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو یہاں لگایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اس پرنالے کو اسی جگہ دیکھوں، اتنا سننا تھا۔ عمر فاروق لانوں نے کہا کہ ابن کعب لانوں آپ فیصلہ کر دیجئے کہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگے گا، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب عمر فاروق وہاں جائے گا اور رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا اور ابن عباس میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالے کو فکس کریں گے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ابن عباس نے پرنالہ لگایا اور نیچے اتر کے کہا کہ بس میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا، اب میں پورا مکان مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیتا۔ کیا محبت تھی ان صحابہ لانوں کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ۔ ابن عمر لانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا
کہ فلاں دروازہ اگر عورتوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے، مخصوص کر دیا جائے تو بہت اچھا، اس کو باب النساء کہا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پوری زندگی اس باب النساء میں سے کبھی پھر مسجد میں داخل نہیں ہوں، کہ میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ عورتوں کے لیے الگ کر۔ ایک صحابی لانو آتے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے دروازے کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو مسجد میں لوگ تھے ان کو فرماتے اجلسو، اور یہ لفظ ان کے کان میں پڑ گیا اور وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں آنے والے نے پوچھا یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، دہلیز پہ بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگے کہ اگرچہ میرا ایک پاؤں اندر تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑا اجلسو، اب میرے لیے تعمیل کے سوا چارہ نہیں۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ لانم کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت عظمت، اس لیے ایک ایک سنت پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا تھا، وہ بھی سنت کے عاشق۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو پھانسی لٹکا دو، گرفتار کر کے۔ حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر نظر آئے، کسی نے کہا جی آپ کی تو پھانسی کا حکم، زندگی کا مسئلہ ہے، آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار ثور کی 3 راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے، میں نے اس سنت پر عمل کر لیا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی مجھے پھانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، مگر حضرت ان دنوں بھی باقاعدگی کے ساتھ سرما استعمال کرتے تھے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگایا جاتا ہے بینائی تیز کرنے کے لیے، تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بینائی بھی نہیں اور آپ سرما لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں بینائی کی نیت سے نہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرما ڈالتا۔ ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے نا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب تھا کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلباء کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے مفسر تھے، جن کو حدیث سے شغف زیادہ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے، جن کو شعر و سخن سے تھا وہ کہنے لگے جی ان کا شعر کا کلام ہی بہت اعلیٰ۔ حضرت خاموش رہے۔ پھر عقیب پر فرمایا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا ادب دیا کہ میں بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں۔ قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا، تفسیر پر حدیث کو نہیں رکھتا، حدیث پر اس کی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا، میں رکھنے میں بھی ان کے مدارج کا خیال۔ پھر فرمانے لگے کہ میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو اکثر لوگ بخاری شریف کا حاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنا تحت بناتے ہیں۔ فرمانے لگے میں جب سیدھا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں، دوسری طرف پڑھنا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے حاشیہ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ ان کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اسحال لگ گئے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی؟ فرمان لگے نہیں، چند دن سے زیارت نہیں ہوئی، اس خوف سے اسحال لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نعمت سے مجھے محروم نہ کیا گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا، ایک ایک دن میں 11 اسباق پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ روضہ انور کھولا گیا اور آپ کو روضہ انور کے اندر جانے کا موقع ملا، تو وہاں جا کر آپ نے اپنی ریچھ سے
جو جگہ تھی نیچے فرش کی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ریش کے ساتھ. تو کسی نے پوچھا کہ ریش سے صفائی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا. کیا محبت ان کے دل میں ہوگی. اللہ اکبر کبھی. چنانچہ اکابر علماء دیوبند میں سے ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو ان کا ظاہر سنت سے بالکل مزین نظر آئے گا. ہر چھوٹی بڑی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا. وہ لطف اٹھاتے تھے. جیسے بچہ کوئی لفظ بولے نا، دودھ کو دودھو کہہ دے تو ماں بھی کہتی ابھی دودھو دیتی ہوں، حالانکہ وہ تو دودھ کہہ سکتی ہے، نہیں، اس کو بچے سے پیار ہے. تو بچے نے جس لفظ کو جیسے کہا، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کو ویسے بولے. بالکل صحابہ رضوان کا یہی حال تھا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی حال تھا. ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا کرتے. چھٹی علامت بغض من ابغض اللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے تو دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا. محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا. اس کی آسان سی مثال ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بیٹا ہو، اس کے محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. پہلے اس کی محبت کا اور حساب تھا، اب اس کی محبت بچے کی بنیاد پہ. جو بچے سے محبت کرے اس سے وہ محبت کرتی ہے، جو بچے سے نفرت کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے. تو ماں اگر بچے کی وجہ سے نفرت کرتی ہے یا محبت کرتی ہے تو پھر مومن کا بھی یہی معاملہ ہے. جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اور جو نفرت کرے ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرنا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں. ان کے والد آتے ہیں مکہ مکرمہ سے کوئی پیغام لے کے. سوچنے لگے چلو میں بیٹی کے ہاں ہوتا جاؤں. آئے جب بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ لانے نے فوراً بستر کو لپیٹ دیا. تو باپ نے کہا کہ بیٹی، باپ کے آنے پہ بستر بچھایا کرتے ہیں، بستر لپیٹا نہیں کرتے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ کی بات اپنی جگہ سچی، مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرک آ کر بیٹھ جائے. ساتویں علامت کثرت ذکر اللہ. جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد بھی بہت کثرت سے کرتا ہے، ہر وقت ہی خیال رہتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہے. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتھ محبت. تو قرآن مجید میں دیکھو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ کیا، جگہ جگہ تذکرہ نظر آتا ہے. بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ایک ایک آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتلاتی ہے. اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد کرتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ بنے تو جمعہ پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول فبکا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پچھلے سال سنا اور اتنے لفظ کہہ کے رونا شروع کر دیا. پھر دوبارہ آنسو پوچھ کے یہ بات شروع کی اور پھر رونا شروع کر دیا. پھر دوسری مرتبہ آنسو پوچھے، تیسری مرتبہ بات کہی اور تیسری مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا. بات بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کے دلوں کو مچلا کے رکھ دیا کرتی. عبداللہ بن عمر عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں سو گیا، جیسے اٹھتے ہوئے پاؤں سو جاتا ہے، سن ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک یذل عنک، کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لیجئے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. فصاح یا محمداہ فانتشر، فوراً کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا. بے اختیار دل سے، یعنی زبان سے وہ لفظ نکلا جس سے واقعی ان کو بہت محبت تھی. صحابہ رضوان جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس طرح سناتے تھے جیسے آج کل کے دور میں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو آئس کریم کی پیشکش کیا کرتے ہیں. ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا اس طرح محبوب ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں
ایک دوسرے کو سنانا ان کا محبوب کام ہوا کرتا تھا۔ 8ویں چیز کثرت شوق ہی الی لقائہ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تو ان سے ملاقات کی پھر تمنا بھی ہوتی ہے۔ جب بھی محبت ہو تو دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی عجیب کیفیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ وہ آتے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ کا کیا حال؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آ کے مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھتا ہوں، آپ کے چہرے انور کا جی بھر کے دیدار کرتا ہوں اور پھر خاموشی سے اٹھ کے واپس چلا جاتا۔ میں آتا ہی دیدار کرنے کے لیے۔ چنانچہ کئی صحابہ تھے کہ نبی علیہ السلام کا پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے دعا مانگی کہ اللہ یہ آنکھیں تو تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، جب انہوں نے پردہ کر لیا اللہ بے شک ہماری بینائی کو زائل کر دی۔ بعض صحابہ نے قسمیں کھائی ہوئی تھی ہم صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا دیدار کریں گے۔ معلوم نہیں انہوں نے قسمیں کیسے پوری کی ہوئی، اتنی محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا۔ صوبان رضی اللہ عنہ آپ کے غلام بے دام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، ہر وقت حاضر خدمت ہیں، آپ کن کے لیے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صوبان تمہاری محبت بڑی قدر و قیمت والی ہے، مگر تم نے میرا دیدار کیا، تم نے جبریل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، میں جن کے لیے دعا کر رہا تھا صوبان یہ وہ لوگ ہیں جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ہاں وہ اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے اور فقط تذکرے سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کرتے تو وہ ایسا کر گزرتے۔ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے ان احبا سے جلدی ملا دے۔ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اشد امتی لی حبن ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ تو واقعی جن کو محبت ہوتی ہے ان کا ایسا ہی دستور ہوتا ہے۔ عبدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان جب بستر پر رات کو سونے کے لیے آتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو یاد کرتے اور کہتے کہ ہم اصلی و فصلی وَإِلَيْهِمْ يَخْنُ قَلْبِي طَالَ شَوْقِي إِلَيْهِمْ فَأَجِّلْ رَبِّ قَبْضِي إِلَيْهِ۔ وہ میرے اصل تھے، فصل تھے، اے اللہ میرا دل اداس ہے، جلدی میری روح کو قبض کر لے، مجھے ان کے ساتھ واصل کر۔ یہ محبت ہوتی ہے انسان۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں راؤنڈ کر رہے ہیں، ایک دروازے پر ان کو تھوڑی آواز آئی، سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، محسوس ہوا کہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ سنتے رہے، دل مچل اٹھا۔ جب بوڑھی عورت نے اشعار مکمل کیے تو عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب دیا عمر فاروق امیر المومنین، رات کے اس وقت میں مجھ بڑھیا کے دروازے پر آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے کہ میں ایک تمنا اور فریاد لے کے آیا ہوں، تم اس کو پورا کر سکتی۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تشریف لائیے۔ عمر فاروق عنہ داخل ہوتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے بستر پہ بیٹھے۔ فرماتے ہیں میں بستر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میری تمنا کو پورا نہیں کریں گی۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھی عورت کس تمنا کو پورا کر سکتی ہوں؟ تو کہا کہ آپ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو اشعار پڑھ رہی تھی اس کے آخری شعر کے معنی یہ تھے کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ میری فریاد یہ ہے اپنے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یوں پڑھ دو، اللہ مجھے اور عمر فاروق کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ کیا محبت تھی ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات
شام اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ ہوا ملاقات کوئی نہیں آتے۔ اسی وقت اٹھے، بیوی کو کہا کہ فوراً تیاری کرو، چنانچہ سفر پہ چل پڑے۔ اللہ کی شان کہ وہ بالآخر مدینہ طیبہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی، سلام پڑھا مواد شریف پر، نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ جی آپ اذان دے۔ فرمانے لگے کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا تھا تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا، اب اگر پڑھوں گا اور میں دیدار نہ کر سکوں گا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا، لہذا میں اذان نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بلال لانوں نے صرف 2 مرتبہ بعد میں اذان دی۔ ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر فاروق لانوں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے مؤذن آپ اس قبلے میں بھی وہی اذان سنائیں، تو امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے وہاں اذان دی۔ اور دوسرا موقع یہ تھا، صحابہ کو تو انکار کر دیا، اتنے میں شہزادے آگے حسن حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا جی کہ جی چاہتا ہے کہ نانا جان کے زمانے کی اذان سنے۔ اب ان کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو بلال لانو اذان دینے مسجد نبی میں کھڑے ہوئے، وہ آواز جس کو صحابہ لانم سنتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آج وہی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ حیران ہیں، محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا، مرد بھی رو رہے ہیں، قریب کے گھروں میں آواز گئی، عورتیں حیران تھے یہ آواز کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے اپنے سروں پہ اپنے برقعے لیے، چادریں لی اور وہ بھی آ گئیں۔ اب عورتیں گلی میں اس آواز کو سن کے رو رہی ہیں، مرد مسجد میں رو رہے ہیں۔ اور عجیب معاملہ اس وقت بنا جب اذان ختم ہوئی تو ایک عورت کے بیٹے نے اپنی ماں سے سوال کیا، اماں اتنے عرصے کے بعد بلال لانو تو واپس آ گئے، بتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب واپس آئیں گے؟ یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب واپس آئیں گے؟ صحابہ لانم نبی علیہ السلام کو اس طرح یاد کرتے تھے اور اس طرح رویا کرتے تھے۔ چنانچہ وفات کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا واہ حزناہ، فوراً کہنے لگے واہ ترباہ غدن القل محبت محمد وحجبہ، کتنی خوشی کی بات ہے، کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی۔ نواں تقاضا الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ محبت تھی، آپ رؤوف اور رحیم تھے امت کے لیے، لہذا وہ رافت اور رحمت اس بندے کے دل میں بھی ہونی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا کہ ہمیں لوگوں کے دنیاوی کاموں میں بھی ان کے کام آنا چاہیے اور نیکی کی تلقین کرنے میں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ غم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور میں تھا، جس کی وجہ سے آپ راتوں کو روتے تھے، اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، کہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں شک آنے لگا کہ پتہ نہیں کہیں روح ہی نہ پرواز کر گئی ہو۔ میں اٹھی اور میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ابھی صحیح۔ اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اللہ اکبر کر کیوں؟ امت کے لیے اتنی محبت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غم جو آج کے دور میں اپنے دل میں رکھے گا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے زندگی کو وقف کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بنے گا۔ سنیے ذرا، ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے،
यग़बितुहुम यौमल क़ियामत अल अंबिया व शुहदा, क़यामत के दिन उन पर अंबिया और शुहदा रश्क कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, क्या शान वाले लोग हैं कि वो अंबिया नहीं, शुहदा नहीं, मगर उनको अल्लाह वो मकाम देंगे, वो इकराम अता करेंगे कि अंबिया और शुहदा उनके ऊपर रश करेंगे। बेमनाज़िलिहिम मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों पर होगे। यकूनुन अलैहा क़ालू वमन हु, सहाबा ने पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होंगे? क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ीना युहब्बिबून इबादल्लाह इलल्लाह व युहब्बिबून अल्लाह इला इबादिही व हुम यमशून अलल अर्दि नुसहा, कि जो बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं और अल्लाह को बंदों का महबूब बनाते हैं, और वो दुनिया में लोगों को नसीहत की बात करने वाले। सहाबा ने पूछा ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। ये तो समझ में आती है कि अल्लाह को बंदों का महबूब बनाते हैं, बंदों को अल्लाह का महबूब कैसे बनाते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोगों को नसीहत करते हैं, गुनाहों से रोकते हैं, यामुरूनहुम बिहुब्बिल्लाह व यनहौनहुम यानी अम्मा करिहल्लाहु फइज़ा अताऊहुम अहब्बहुमुल्लाह। तो जब बंदे गुनाह छोड़ देते हैं और अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, वो अल्लाह के महबूब बन जाया करते। अब सोचिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के बारे में ये बतलाया, वो आज उम्मत में हमें अपनी आंखों से नजर आ सकते हैं। इस अकाबिर उलमाए देवबंद के ग्रुप में, जमात में आपको एक कमजोर सी शख्सियत मिलेगी। जरा हालात जिंदगी पढ़कर देखिए, कमजोर सी शख्सियत लोगों के दरवाजे पर जा रही है। लोगों, मैं रोटी का सवाल करने नहीं आया, मैं तुमसे जिंदगी का सवाल करने आया हूँ, मैं तुमसे वक्त का सवाल करने वाला आया हूँ। कौन है? मेरा नाम इलियास है। मेरे दिल में अल्लाह ने वही मोहब्बत डाली है, वही गम डाला है। मैं सलाम करता हूँ इस जमात की अजमत को कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के गम को अपना गम बनाया। आज दुनिया के सैकड़ों ममालिक के अंदर जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाते फिर रहे, ये नबी अलैहिस्सलाम के महबूब बंदे जिंदगियां लगा देते हैं, साल लगा देते हैं, अपनी माल, अपनी जान, अपना सब कुछ, किसके लिए? कि अल्लाह से अल्लाह के बंदे जुड़ जाए। काफिर होते हैं उनको मुसलमान बना लेते हैं, जो गफलत में मुसलमान पड़े होते हैं उनको जगा देते हैं, उनको अल्लाह से वासिल कर देते हैं। ये है नेमत भी अल्लाह ने अकाबिर उलमाए देवबंद को अता फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम की उस नेमत के वारिस भी यही बने। चुनाचे वो उलमा जो वाज़ और नसीहत का काम करते हैं, वो मशाइख, वो दाई हजरात जो वाज़ और नसीहत का काम करते हैं, वो सारे के सारे इसी खुशखबरी के अंदर शामिल थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं और अल्लाह को बंदों का महबूब बना देते हैं। सच्ची बात तो यह है कि जितनी उम्मत के साथ शफकत नबी अलैहिस्सलाम को थी और जितनी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम को थी, ऐसी मोहब्बत का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप जरा गौर कीजिए, दुनिया में जितनी मोहब्बतें हैं सब गरज वाली मोहब्बतें। मियाँ बीवी की मोहब्बत गरज, बीवी को खाविन की जरूरत है, खाविन को बीवी की जरूरत है। औलाद माँ बाप की मोहब्बत गरज, औलाद को माँ की जरूरत है, बाप की, माँ बाप को औलाद की जरूरत है। भाई भाई की मोहब्बत भी गरज, एक दूसरे के हेल्प की जरूरत है। पड़ोसी पड़ोसी की मोहब्बत भी गरज की बुनियाद पे एक दूसरे की जरूरियात होती हैं। हत्ता के अगर उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत है तो वो भी गरज की। क्यों? उस्ताद पढ़ा रहा है कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाएंगे और शागिर्द पढ़ रहा है कि मुझे इल्म मिल जाएगा। हत्ता के पीर मुरीद की मोहब्बत भी गरज की मोहब्बत कि मुरीद के दिल में मेरी तरबियत होगी और पीर के दिल में कि अल्लाह राजी हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि गरज जैसी भी हो है तो गरज ना पीछे। हाँ, कोई मोहब्बत ऐसी है जो बेगरज हो? एक मर्तबा ज़हन में सोचा कि कोई मोहब्बत दुनिया में बेगरज है, तो ज़हन ने जवाब दिया कि मखलूक की मोहब्बत बेगरज नहीं हो सकती, कोई ना कोई गरज तो लगी ही हुई होगी।
پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جا، رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تمام؟ نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔ پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت، اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفسا نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی۔ ایک اور آخری بات کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ والسلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ قال، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے تھے الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، فلا یصعد الی اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا۔ اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ 2 درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا، تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے۔ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔
علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے، فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے، والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں، ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے، وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے، فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے، فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے، والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے، فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے، فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارسۃ حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے، عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے، اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں، کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ،
درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکوٰۃ و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے۔ اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبینا آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے، ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ